اللہ کی کتاب بھی آخری ہے، اللہ کا نبی بھی آخری ہے، اور جبریل کا آنا بھی پیارے محبوب کی مبارک زندگی تک آخری۔ اللہ کی لازوال کتاب کی ہیبت، جلال، عظمت، اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوئے، اس عظیم فرشتے کی صحبت میسر آنا، پھر اس کا چھاتی کے ساتھ لگانا، اس کے اثرات آپ پہ کیسے ہوئے اور کن کیفیات سے آپ دوچار ہوئے کہ وہ فرشتہ جو اللہ کے حکم سے کئی شعروں کو اپنے پر کی نوک پہ اٹھاتا ہے، آسمانوں کے قریب لے جا کر اونڈھیل دیتا ہے، وہ کتنی قوتوں والا فرشتہ ہے۔ گھر تشریف لے گئے، سب سے پہلے آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو بہت پہلے سے مشاہدہ فرما چکی تھی، اور اسی لیے یہ سعادت اور شرف حاصل کرنے کی آرزو ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور بیوی بننے کا شرف مجھے حاصل ہو۔ یہ وہ کمالات پہلے دیکھ چکی تھی، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق تھا، وہ سمجھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بظاہر کچھ پریشانی کے اثرات ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مطمئن ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان اور اپنے نفس کے بارے میں مجھے اندیشہ ہو رہا ہے، میں کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ الفاظ کو میں دوبارہ دہرا لیتا ہوں، وہ تسلی کے الفاظ تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے 15 سال گزار چکی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کو، کمالات کو، آپ کے پاکیزہ اخلاق کو دیکھ چکی تھی، اس کا مشاہدہ فرما چکی تھی، اس لیے انہوں نے برملا یہ فرما دیا، کلّا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے، اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہ پہنچنے دے گا۔ آپ کے اندر جو صفات ہیں، آپ کے اندر جو کمالات ہیں، وہ ایسی صفات اور ایسے کمالات ہیں کہ اس طرح کے صفات والے شخص کو اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ سب سے پہلا کمال یہ ہے، یہاں پر کوئی عبادات کی فہرستوں کو نہیں بیان کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ توجہ فرمائیں، عبادات کی فہرستوں کو بیان نہیں کیا کہ آپ تہجد گزارے ہیں، آپ ساری رات کھڑے ہونے والے ہیں، آپ اللہ کے سامنے احوذاری کرنے والے ہیں، لمبے سجدے کرنے والے ہیں، وہ تو تھے آپ، لیکن ان صفات کا یہاں ذکر نہیں کیا۔ یہاں کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ ان صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، ان صفات کا ذکر کیا ہے کہ جو اصلاح معاشرے والے صفات ہیں، جو رفاعی کاموں والے صفات ہیں، ان کا ذکر فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو کمزور لوگ ہیں ان کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو اپاہج بے بس لوگ ہیں ان کو آپ کما کر دے رہے ہیں۔
وتقر الضیف، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، صاحب حق کو اس کا حق دلانے میں آپ اس کی معاونت کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوم کا حق ظالم سے دلاتے ہیں۔ یہ صفات اور یہ کوالٹیاں اللہ نے آپ میں رکھی ہیں، اس لیے اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ لا یخزیک اللہ ابدا، کبھی رسوا نہ ہونے دے گا اللہ آپ کو۔ میاں بیوی کا تعلق بڑا بے تکلفانہ ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ بڑے منصب پہ بھی ہوتا ہے لیکن بیوی اس کے منصب کی قائل نہیں ہوتی، وہ بڑے عزت والا ہوتا ہے، کئی دفعہ بیوی اس درجے میں اس کی قائل نہیں ہوتی، یہ ایک فطری بات ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز مفکر گزرا ہے والٹیر، وہ کہتا ہے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو باہر ہیرو ہوتے ہیں وہ گھر میں زیرو ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اکثر مشاہدے کی بات ہے کہ جو لوگ گھر میں باہر ہیرو ہوتے ہیں، عوام میں قائد ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، منصب والے ہوتے ہیں، عہدے والے ہوتے ہیں، گھر میں وہ زیرو ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں پیارا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ ہیرو ہیں، گھر میں بھی ہیرو ہیں اور باہر بھی ہیرو ہیں، عوام میں بھی ہیرو ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہیرو ہیں، دوست کے سامنے بھی ہیرو ہیں اور دشمن کے سامنے بھی ہیرو ہیں۔ یہ کوالٹی اللہ نے آپ میں رکھی۔ وہ مشہور ہے ایک واقعہ نا کہ کوئی اللہ کا ولی تھا، بزرگ تھا، تو جو ولی ہوتا ہے اللہ اس کو کرامت عطا کرتا ہے، اور اولیاء کی کرامات جو ہیں یہ برحق ہیں۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں اس پہ کچھ قرآن کی آیتیں بھی حوالے کے طور پہ پیش کرتا، حدیثیں بھی، لیکن صحیح جو اللہ کے ولی ہوں، شریعت کے پابند ہوں، تو وہ کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور ضروری چیز بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے کرامت کا ظہور نہ ہو تو وہ ولی نہیں۔ اس پہ مجھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا کہ ان کے پاس کوئی شخص آیا، ان کی مجلس میں ان کی صحبت میں رہنے کے لیے کافی عرصہ رہا، قریب 10 سال اس نے گزار دیے کہ ہم حضرت کے کرامات کو دیکھیں گے اور کمالات کو دیکھیں گے، تو انہیں بظاہر کوئی کرامت نظر نہ آئی، تو انہوں نے اپنا بوریا بستر باندھتے ہوئے کہا کہ حضرت میں بڑی حسرت کے ساتھ اور بڑے افسوس کے ساتھ آپ سے واپس جا رہا ہوں کہ اتنا عرصہ گزرا نہ آپ کی کوئی کرامات ہم نے دیکھی اور نہ کچھ کمالات دیکھے آپ کے ایسے، تو میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا صوفی صاحب ذرا ٹھہر جائیے، ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے خلاف شرع کام دیکھا ہے کہ مجھ سے ظاہر ہوا ہو، سرزد ہوا ہو خلاف شرع کام، خلاف سنت کام؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ جاؤ کرامت تلاش کرو، میری سب سے بڑی کرامت یہی ہے، اور یہ جو استقامت ہے خیر کے کام میں، یہ مومن کی کرامت ہوتی ہے، جو خیر کے کام میں استقامت اختیار کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، اچھے اعمال والا ہے، تلاوت کرتا ہے، اپنے اہل عیال اور اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے، تو یہ اس کی کرامت ہے۔ تو بہرحال تو ویسے ضمن بات آ گئی، تو وہ اس کو جو گویا کہ اس نے پرواز شروع کر دی۔ جب پرواز شروع کر دی تو واپس آیا تو اس کی اہلیہ نے کہیں دیکھ لیا تھا، تو اس نے کہا کہ تو ایسے ولی بنا پھرتا ہے، ولی اس طرح کے ہوتے ہیں، آج میں نے ایک اللہ کا ولی دیکھا ہے کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہا تھا، تو اس کے دل میں بڑا اطمینان ہوا کہ چلو کم وقت اب تو کچھ قائل ہوگی نا میری۔ تو کہا کہ اللہ کی بندی تو نے غور سے دیکھا تھا، وہ کون تھا؟ کہا کہ نہیں وہ اللہ کا ولی تھا، اس طرح اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔
کہا آپ نے غور نہیں کیا وہ یہ فقیر تھا؟ کہا اچھا اس لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا تو، مجھے اب پتا چلا کسی پل بھی طرح سیدھا نہیں ہے، بس وہاں بھی تو ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہا تھا۔ اچھا میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو خاتونی خانہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے اکثر کمالات کی قائل نہیں ہوتی ہے۔ شوہر اس کا بڑا لیڈر ہوگا، باہر قائد ہوگا، عوام میں بڑا مقبول ہوگا، بڑی جنابلی اس کی عزت ہوگی، لیکن گھر میں وہ اکثر قائل نہیں ہوگی۔ لیکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی، صداقت کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی فضیلت کی، آپ کے کمالات کی سب سے پہلی گواہی آپ کی اہلیہ محترمہ نے دی۔ ہمارے آقا گھر میں بھی ہیرو ہے، باہر بھی ہیرو ہیں، عوام میں بھی ہیرو ہیں، دوستوں میں بھی ہیرو ہیں، دشمنوں میں بھی ہیرو ہیں۔ یہ نرالی شان اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا کی۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جیسے پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس کے بعد جبریل امین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ سکھایا، 2 رکعت نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کیفیات کو، ان صفات کو، وحی کے نزول کو سنا اور پھر اپنے چچزاد بھائی ورقہ بن نوفل سے تسلی کی، تصدیق کی، دل کے اطمینان کے لیے۔ وہ پہلے سے ذہنی طور پہ تیار تھی، پیارے محبوب کے کمالات بہت پہلے وہ دیکھ چکی تھی، آپ کے مقام اور شان پہلے جان چکی تھی، اس لیے تو نکاح کا پیغام بھیجا تھا۔ اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف مجھے حاصل ہو، اور اللہ نے یہ مقام، یہ شان ان کو عطا۔ ملکہ وقت سے ملکہ جنت بنی، اور اس وقت جو ہے اس عظیم خاتون کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے نکاح کے پیغامات آئے، سب کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ لیکن جب پیارے محبوب کی زوجیت میں تشریف لے آئی تو پھر اللہ کی طرف سے سلام آئے، پھر جبریل سلام لے کر آتا ہے۔ یہ وہ عظیم خاتون ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ انہوں نے جب کلمہ پڑھ لیا، وضو کا طریقہ حضرت خدیجہ کو سکھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت خدیجہ نے جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ روئے زمین پہ پہلی خاتون ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والی، اور سب سے پہلے روئے زمین پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے والی۔ یہ سعادت اور یہ شرف اللہ نے اس عظیم خاتون کو عطا کیا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خواتین کی عظمت کیا یہ تھوڑی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے، دین اسلام کو قبول کرنے والی وہ عظیم خاتون ہے، اور سب سے پہلے دین اسلام پہ قربان ہونے والی بھی وہ عظیم خاتون ہے جس کو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے خواتین کو عطا کیا ہے۔